دین کا علم نور کی طرح ہے، بلکہ بذات ہی یہ نور ہے۔ اس نور کے ذریعے سے ایک انسان دنیا میں فتنوں میں گمراہی کے اندھیروں سے نکل کر اجالے کی طرف آتا ہے۔ اگر ایک انسان کو دین کا صحیح علم نہ ملے، اس کو واقعی اللہ اور اس کے رسول کی بات معلوم نہ ہو، اگر حق بات کا علم اس کے پاس نہ ہو، اور اس کی بجائے چاہے دنیاوی علوم اس کے پاس سارے ہوں، وہ ٹیکنالوجی جانتا ہو، وہ دوائیوں کا علم رکھتا ہو، وہ اچھا خاصا پڑھا لکھا ہو، لیکن اگر دین کا علم اس کے پاس نہیں ہے تو ان سارے علوم کے ہونے کے باوجود وہ جاہل ہے، وہ واقعی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اللہ کے دین کا علم اس کے پاس نہ ہو۔ یہ دین ہے جو ایک انسان کو واقعی انسان بناتا ہے، یہ دین ہے جو ایک انسان کو نہ صرف دنیا بلکہ آخرت میں بھی سعادت اور کامیابی سے ہمکنار کرتا ہے۔ دین انسان کے ایمان اور اس کے اعمال کی اصلاح کرتا ہے۔ ایک آدمی دنیا کا علم حاصل کرے، اس سے وہ حساب کتاب سیکھ سکتا ہے، لیکن حقوق کی ادائیگی اس وقت تک کہ وہ نہیں کر سکتا ہے جب تک کہ واقعی دین کا علم اس کے پاس نہ ہو۔ محض حساب کتاب جان لینے سے ایک آدمی ایماندار نہیں ہو جاتا ہے۔ جب زندگی میں دین آتا ہے تو واقعی ایک آدمی امانت دار، دیندار ہو جاتا ہے، وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے والا بنتا ہے، وہ اپنے رب کا حق ادا کرنے والا بنتا ہے۔ دنیا کی سواریاں، یہاں کی ٹیکنالوجی، یہاں کی مشینیں، یہاں کی معلومات آدمی کے پاس آ جائے تو اس سے آدمی دنیا کا سفر تیزی سے طے کر سکتا ہے، دنیا کے کام کم وقت میں وہ مکمل کر سکتا ہے۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر آدمی کے پاس دین نہیں ہے تو ایسا آدمی آخرت کا سفر اور آخرت میں جنت کا سفر تیزی سے نہیں کر سکتا ہے۔ دنیا کی سواریاں اس کو جنت کے مراتب اور جنت کے اونچے مقامات تک نہیں لے جا سکتی ہیں۔ چاہے دنیا میں آدمی راکٹ اور ہوائی جہاز وغیرہ ساری چیزیں حاصل کر لے، اس سے وہ جنتی نہیں بن سکتا ہے۔ آسمان میں وہ سیر کر سکتا ہے، لیکن جنت کے اونچے مقامات اس کو حاصل نہیں ہو سکتے ہیں، اس وقت تک نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اس کی زندگی میں دین نہ آ جائے۔ دین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دین واقعی ایک انسان کو انسان بناتا ہے۔ دین کا علم اگر آدمی کے پاس نہیں ہے اور دنیا کی ساری معلومات ایک آدمی کے پاس ہے تو ایسا آدمی سب کچھ جاننے کے باوجود بھی جاہل ہے۔ لہذا ایک انسان کو چاہیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، دنیا کے علوم کے ساتھ ساتھ وہ دین کا علم بھی حاصل کرے۔ دنیا کا علم حاصل کرنا، پڑھائی لکھائی کرنا یہ غلط نہیں ہے۔ جو چیز انسان کے لیے مفید ہے اس چیز کا حاصل کرنا اسلام میں منع نہیں ہے، چاہے وہ چیز دنیا سے تعلق رکھتی ہو۔ لیکن ان تمام علوم کو ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان تمام علوم کو دین کے تابع کرے، وہ اپنے کلام کو، اپنے قول کو، اپنے عمل کو، اپنی معاش کو، اپنے رہن سہن کو، اپنے گھریلو معاملات کو، اپنے بازار کے معاملات کو، ان تمام معاملات کو اللہ رب العالمین کی طرف سے آئے ہوئے علم کے تابع کرتے ہیں۔ جب تک وہ اس علم کے تابع اپنے آپ کو نہیں کرتا ہے
تب تک کہ واقعی وہ ہدایت پر نہیں ہے۔ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنتے ہو تب جا کر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنا، آپ کے احکام کا معلوم کرنا، آپ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا، واقعی یہی چیز ہدایت ہے، ورنہ دنیا کی ساری چیزیں دنیا میں ختم ہونے والی ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے جب امیر ہو یا غریب ہو اس کو دنیا سے جانا ہے، اس کی سانسوں کا سلسلہ ختم ہونے والا ہے۔ ایک دن آنے والا ہے جب انسان چاہے دنیا کا سب کچھ اس کے پاس ہو اور سب لوگ اس کے پاس ہوں، لیکن ان سب کو اس کو چھوڑ کے جانا ہے۔ اس کو اپنے موت سے نہیں بچا پائیں گے، اس کو اس کی تجارت، اس کا مال و اسباب، اس کا گھر، اس کی گھر کی دیواریں اس کو موت سے نہیں بچا پائیں گی۔ وہ کتنا بھی گڑ گڑائے وہ دنیا سے جانے والا ہے، فرشتوں کو وہ روک نہیں پائے گا، فرشتوں سے وہ اپنے آپ کو بچا نہیں پائے گا۔ ایک دن آنے والا ہے جس دن انسان کا عمل ختم ہوگا اور اس کی جزا کا دور شروع ہونے والا ہے۔ اس دن کی تیاری کے لیے ضروری ہے کہ آدمی واقعی اپنی زندگی کے مقصد کو معلوم کرے۔ وہ یہ معلوم کرے کہ اللہ نے مجھ کو کیوں پیدا کیا ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ وہ یہ معلوم کرے کہ واقعی میری منزل کیا ہے، کہاں مجھ کو جانا ہے۔ وہ اس بات کو معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اس منزل تک پہنچنے کے لیے کون سا راستہ ہے جس پر چل کر میں منزل تک پہنچتا ہوں۔ وہ معلوم کرنے کے لیے کوشش کرے کہ اس راستے پر چلنے میں کیا رکاوٹیں ہیں اور ان رکاوٹوں کو کیسے پھلانگ کر واقعی منزل تک جانا ہے، کیسے بچاتے اپنی منزل تک پہنچنا ہے۔ جب تک کہ یہ چیز آدمی معلوم نہیں کرتا ہے یہ آدمی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دینی مجالس میں جانا، دینی دروس میں حاضری اور کتابوں کا پڑھنا، علماء کی خطابات کا سننا اور آپس میں ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرتے رہنا، یہ ہر دور میں ضروری ہے، اور نہ صرف مردوں کے لیے بلکہ عورتوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے۔ لیکن بدقسمتی سے اس دور میں اور ماضی میں بھی کافی زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جس میں عورتیں مساجد سے کٹ جانے کی وجہ سے، جمعہ کے خطبات سے دور ہونے کی وجہ سے، اور اسی طرح سے دینی خطبات سے، اہل علم سے، رب سے دور ہونے کی وجہ سے خواتین واقعی دین کا علم حاصل نہیں کر پاتی ہیں، اور بہت ساری خواتین پڑھی لکھی نہیں ہونے کی وجہ سے وہ ذاتی مطالعہ بھی نہیں کر پاتی ہیں۔